اللہ نے فرمایا جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہی بکریاں ہزاروں گنی نہ جائے. ایک پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے سامنے بکریاں اللہ کی یاد کر رہے ہیں. سامنے والی پہاڑی پر ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کے رب کی تسبیح پڑھی. کیا پڑھی؟ اونچی اور اونچی. تسبیح کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کو، اللہ کی پاکی بیان کرنا. تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکی، گلوریفائی. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم نے ایک آواز سنی، اتنی پیاری آواز، اتنے پیارے الفاظ. کون ہے تو؟ اللہ کا بندہ ہوں جی. میں بہت اچھا پڑھا تو، مجھے بہت اچھا لگا. ایک بار اور پڑھنا. کانوں کو اچھا لگا اس لیے سننے کو جی چاہ رہا ہے. اچھا نہ لگے دوبارہ سننے کو جی چاہتا ہے؟ پھر کہو. اس نے پھر پڑھا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. آنکھوں سے آنسو جاری. پڑھنے والے تو بہت اچھا پڑھ رہا، میرا جی نہیں بھر رہا، ایک بار اور پڑھ دے. اس نے تیسری بار پڑھ دیا. اب جی چاہ رہا ہے پھر سننے کو، جی چاہ رہا ہے پھر سننے کو. 3 بار کہہ چکا ہوں. سن، یہ جو ساری بکریاں ہیں نا، یہ میری ہے. تیرا کلام مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، تیرا پڑھنے کا انداز بڑا پیارا ہے. 20 بکریاں دوں گا، ایک بار اور پڑھ. بار بار پڑھواتے رہے. بکریاں اتنی دیں، 100 دیں، 50 دیں. کہتے رہے، سنتے رہے. جی نہیں بھرا، بکریاں ختم ہو گئی. ابھی بھی جی بھرا بھرا. سوچنا ذرا اپنے دل کی حالت. جی جلدی سے کریں مولانا صاحب، دیر ہو رہی ہے. قرآن شریف پڑھ رہا ہو کوئی تو جلدی جلدی کرو جلدی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بھرا نہیں. سن، بکریاں ختم ہو گئی ہیں، میرا جی نہیں بھرا. میرا جی چاہ رہا تو بار بار پڑھتا رہے، میں سنتا رہوں. میرے پاس اور بکریاں نہیں ہیں کہ میں تجھے اب کہوں کہ تو اور سنا، میں اور بکریاں دوں. یہ جو بکریاں ہیں نا، یہ آسان کام نہیں ہے چرانا. ادھر لے جاؤ تو ادھر جاتی ہیں، ادھر لے جاؤ تو ادھر آتی ہیں، پیچھے موڑو آگے جاتی ہیں، آگے کرو پیچھے آتی ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے. تو نے کبھی بکریاں چرائی نہیں ہوں گی. یہ بکریاں تو تیری ہو گئی ہیں. اب مجھے ساتھ لے لے، میں تیری بکریاں چرایا کروں گا، تو مجھے میرے رب کا نام سنایا کر رہا. تو بار بار اپنے رب کا نام سناتے رہنا، میں تیری بکریاں چراتا رہوں. ہمارا یہ حال ہے؟ پوچھ رہا ہوں. جو شکر کرنے والے ہر وقت اس کو یاد کرتے ہیں. ہمیں تو آج کل تو ٹی وی آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، ٹیلی فون ہاتھ میں آ گیا. تو ٹی وی کی بھی ضرورت نہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں آگے کہاں تک لے جائیں گے. غفلت غفلت، توجہ ہی نہیں ہے. ہوتا کیا تھا؟ سکھایا کیا جاتا تھا؟ ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اللہ کی یاد میں لگا رہے. سوچیں، ہم سب غافل ہیں. کبھی مشکل ہو جائے تو اللہ کا نام نکل آئے. یہ بات سبق ہے. فرعون کے سر میں درد نہیں ہوتا تھا. آپ کہیں گے یہ بڑا خوش نصیب تھا، ہمارا تو درد سے سر پھٹا جاتا ہے. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کہ تکلیف میں اس کے منہ سے اللہ نہ نکل جائے. اللہ اس کے منہ سے اپنا نام بھی نہیں سننا چاہتا تھا. شکر کرو تمہیں توفیق ملی ہے. ہر وقت اس کو یاد کیا کرو. یاد او کن یاد او کن یاد او. میاں محمد بخش صاحب نے یہ جو سیف الملوک لکھی ہے نا، تو اس میں وہ یہی کہ محبوب کی یاد کرتے 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 محبوب مل گیا. اس نے کہا اب تو مل گیا،
اس نے کہا اسی یاد نے تو ملایا ہے، اس ذکر کو میں چھوڑ سکتا نہیں. تو ہم تکلیف میں تو پڑھیں گے تسبیحاں، باقی ٹائم یاد رہتا. غفلت اچھی چیز نہیں ہے، یہ ڈھیل مل جاتی ہے تو اللہ کی یاد، اور تکلیف آئے گی پھر پڑھ لیں گے. ادھر تکلیف ختم ہوئی، نس و ذکر بھول گئے. یہ اچھی بات نہیں ہے. پلے باندھنے والی بات ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. اس کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اس کی رحمت چاہیے. اسی لیے اللہ والوں سے تعلق کیوں جوڑا جاتا ہے کہ وہ یاد دلاتے رہتے ہیں. ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے دل لگا رہتا ہے، ہمت بندی رہتی ہے. غلط صحبت میں پڑیں گے تو بتاؤ کوئی اللہ کی طرف دھیان جائے گا؟ اور جن کے ملنے سے، جن کے سوچنے سے اللہ یاد آئے تو وہ ہمارے لیے احسان ہے یا نہیں، محسن ہے ہمارے. تو ایسے ماحول میں رہو، ایسی جگہوں پہ رہو، بچوں کو سکھاؤ، نعمتوں کا شکر سکھاؤ. اپنے آپ کو بھی عادی بناؤ، شکایت نہیں کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ شکر. انہوں نے کہا یا اللہ تو نے ان کو، ان کے باپ داداؤں کو برتنے کے لیے مہلت دی، یہاں تک کہ تیری یاد بھول گئے. اللہ فرماتا ہے یہ تھے ہلاک ہونے والے. یہاں سے پتا چلا جو لوگ اللہ کی یاد بلا دیتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. جن بستیوں میں اللہ اللہ نہیں ہوتی ہے وہاں رحمت، تو جن گھروں میں اللہ اللہ نہ ہو محبت ہوگی، وہاں امن ہوگا. عادت بناؤ، روز بیٹھو، بچوں کو بھی بٹھاؤ، بیٹھو 10 منٹ اللہ کا ذکر کرو، نعت پڑھو، تلاوت کرو، یاد کرو اللہ کو. نماز پڑھو نہیں، آ جاؤ ٹی وی کا فلانا ڈرامہ آ رہا ہے اس پہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. فلانا پروگرام آ رہا ہے اس پہ جناب وہ بھی بنا لیے، پاپ کارن بھی بنا لیے، چھولے بھی بنا لیے، کھانے کی چیزیں کہ اٹھنا نہ پڑے. اللہ کی یاد کے لیے ہم نے کبھی ایسا اہتمام نہیں کیا، تو پھر بھول ہماری ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو جن معبودوں کے بارے میں تم کہتے تھے انہوں نے بھی تمہاری بات جھٹلا دی، اب نہ تم عذاب پھیر سکتے ہو نہ اپنی مدد کر سکتے ہو، اور جو تم میں ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں پتہ چل گیا کہ کافر مشرک ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے، ایک دوسرے کی مدد اونچی، مگر جو مسلمان ہیں بھلے گناہگار ہوں گے ایک دوسرے کی مدد کریں گے. گناہگار مسلمان کی مدد ہوگی. ظالم سے مراد یہاں پر جو اللہ فرماتا ہے نا ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے، اس سے ظالم سے مراد یہاں کافر اور کافر بنانے والا. اب میں بات کرنے لگا ہوں، آپ کو پتہ نہیں کیسی لگے، میں نے کرنی ہے. جو آپ کو بے ادبی سکھائے کون ہے وہ؟ ظالم ہے یا نہیں؟ اونچی، تھوڑا میرا ساتھ دو. باپ کی بے ادبی سکھائے، ماں کی بے ادبی سکھائے، بڑے کی بے ادبی سکھائے، آپ کیا کہو گے؟ یار نہیں، اچھی بات نہیں ہے، اچھا آدمی. تو جو نبی ولی کی بے ادبی سکھائے وہ اچھا ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے؟ ان کا ساتھ دینے پہ کیوں تلے رہتے ہو؟ کیوں رعایت ڈھونڈتے ہو؟ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ان کے اسکول میں بچے کو بھیج دیں، ان کے ساتھ بہن بیٹی کا رشتہ کر دیں، وہاں کیوں نہیں یاد آتا؟ کل رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جو میرے نبی کا وفادار نہیں، جو اللہ کے پیاروں کا حامی نہیں ہے، وہ میرا تمہارا خیر خواہ دوست ہو سکتا نہیں. اللہ یار
کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ہم لوگ جہاں سخت ہونا ہوتا ہے نا وہاں نرم پڑ جاتے ہیں. اس طرح کام نہیں چلے گا. ہر وہ شخص جو مجھے اللہ کے پیاروں سے دور کر رہا ہے وہ میرا دشمن ہے، میرا دوست. تو جو اللہ کی یاد بھلائے، جو اللہ کے پیاروں سے دور کرے، جو اللہ تعالی سے تعلق کمزور کرے، اس چیز کو، اس شخص کو، اس کام کو پسند کرنا چاہیے؟ ذرا زور سے کہیں. بس پھر اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. خود آپ نے کہہ دیا ہے، اب آپ کو سوچنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. ہم لوگ دنیا کی خاطر کیا کیا بھول جاتے ہیں. تو یہ بتا دیا گیا کہ اگر ڈھیل ملی ہے تو اس ڈھیل میں سمجھو کہ کیا کرنا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی یاد میں وقت گزارا، آج لوگ ان کی یاد میں وقت گزارتے ہیں. وہ پہلے ذاکر تھے تو اب کیا ہو گئے؟ مذکور. یعنی پہلے ذکر کرنے والے تھے، اب ان کا بھی ذکر ہونے لگا ہے. حضرت غوث پاک کا نام عبد القادر ہے. وہ ساری عمر یا قادرو یا قادرو یا قادرو اللہ کو یاد کرتے رہے. آج عبد القادر کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. بس یہ سمجھنا ہے، ہمیں اچھی طرح جاننا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر شخص یہی جانتا ہے کہ مجھے اپنا بھلا کرنا ہے، لیکن بھلا کرنے کے لیے وہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ کر کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے. تو اس کے لیے قرآن اور حدیث ہمارے سامنے ہیں. اللہ والوں نے ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں. ہمیں چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر کتنا اجر ملتا ہے، ہم اس کے لائق نہیں ہیں. یہ مہربانی ہے. مثلا آپ کو کوئی کہہ دے کہ جی چوتھا کلمہ پڑھو، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، تو چوتھا کلمہ پڑھنے میں میرے 10 سیکنڈ نہیں لگتے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اتنا پڑھا کتنے سیکنڈ لگے؟ مگر اتنا پڑھنے سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے. مہربانی ہے یا ہماری کوئی محنت ہے؟ مہربانی ہے. تو اس کی مہربانی جب تک ہے اپنے آپ کو شکر کر کے اسی کے لائق رکھو، ورنہ پھر محنت کرنی پڑ گئی وہ ہم سے ہوتی. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے. اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پیارا بنایا ہے. یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اللہ کا بندہ بنا دیتے ہیں. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا. گدا، گدا نہیں کہہ رہا ہوں، گدا، گاف دال الف، گدا فقیر کو کہتے ہیں، سائل کو کہتے ہیں. وہ گدا تو جانور ہوتا ہے نا، یہ گدا. بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. ان کے در پہ آ کے بیٹھو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گئے تھے فقیر، اٹھتے ہو تو بادشاہ ہو جاتے ہو. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اللہ تعالی اور اس کی نعمتوں پر ہر وقت یاد رکھنا ہے کہ ہم نے شکر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جو ہمیں گمراہ کرے صحیح راستے سے ہٹائے،
اللہ سے ہٹائے، قرآن سے ہٹائے، نبی سے ہٹائے، نیکی سے ہٹائے، وہ چیز ہو، وہ بندہ ہو، وہ کام ہو، وہ جگہ ہو، اس کو پسند نہیں کرنا۔ اب آپ نے سوچنا دوست کس کو بناؤں، کس کے ساتھ اٹھا بیٹھا کروں، کن کاموں میں زیادہ لگا رہا کروں، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ کھوٹے کھرے، اچھے برے، باقی دنیا کے معاملے میں نہیں یار فلانی چیز اچھی نہیں ہے، فلانی وہاں چھانٹ کے لیتے ہو تو یہاں بندے بھی چھانٹا کرو، کس کے ساتھ بیٹھوں کس کے ساتھ نہ بیٹھوں، کیونکہ انسان اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں سے پہچانا جاتا ہے، کن میں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو جیسے لوگ ہوں گے پھر ویسی شہرت ہوگی نا۔ ارے یہ فلانا موالیوں میں بیٹھتا ہے، فلانوں میں بیٹھتا ہے، وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے، تو جن میں بیٹھتا ہے ان کے حساب سے آپ کا نام ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، جو نبی کے ساتھ بیٹھیں گے، جو ولی کے ساتھ بیٹھیں گے، پھر ذکر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ دیکھو نا صحابہ صحبت سے بنا ہے، صحبت کے معنی کمپنی کے ساتھ بیٹھنا، حضور کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ان صحابہ کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں؟ اور نہیں، ان ساری باتوں کو رکھو ایک طرف۔ وہ اصحاب کہف ولی تھے، ایک کتا پیچھے لگ گیا تھا، جانور تھا، کتا تھا پیچھے لگ گیا۔ اللہ فرماتا وَكَلْبُهُمْ، کیا فرماتا وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، پہلے صرف کتا تھا، اللہ والوں کے پیچھے لگا، ان کا کتا ہو گیا، اور جب ان کا ہو گیا ذکر قرآن میں آ گیا۔ اللہ قیامت تک آگے کہاں قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اس کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ اور یہ نسبت جو ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت جو ہوتی ہے، یہ معمولی بات اونچی۔ اللہ اکبر یا رب۔ سوچیں اگر کسی غلط نسبت کا آپ کے ساتھ ذکر ہو جائے تو آپ مٹانے، ارے نہیں بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کو جانتا تک نہیں، وہ ایک بار ایسے ہی کوشش کرو تو بیٹھو ہی ایسی جگہ جہاں ذکر ہو تمہارا تو وہی رہے۔ اتقوا مواضع التہم، حکم دیا گیا ہے بری جگہوں سے بھی، تہمت والی جگہوں سے بھی بچو، تہمت والی جگہوں سے۔ اب کسی غلط جگہ جائیں، بھلے سے آپ کہیں میں تو اس لیے آیا تھا، گئے تو تھے نا وہاں، اگر آپ جو مرضی کہتا رہے تو بچنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ۔ انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ نبی کھاتا پیتا کیوں ہے، بازار میں کیوں چلتا پھرتا، تو اللہ فرماتا ہے اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے تم سے آواز، مجھے مہربانی گزارش کرنی پڑ رہی ہے، ذرا زور سے کہہ دیں، زور سے کہیں، تم سے بڑی مہربانی۔ کیوں کہلوایا ہے؟ کبھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اس کی وجہ ہوتی ہے، آپ کی توجہ بھی ہو جائے گی، آپ کو یاد بھی ہو جائے۔ تمہارے بعد کا کوئی ذکر ہے؟ تم سے میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، تم سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء رسول تشریف لائے، میرے نبی آخری نبی ہیں، میرے نبی، میرے نبی۔
پوری دنیا مل کر 200 کتنے ملک ہیں دنیا میں، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور کہیں کہ نہیں ایک اور نبی ماننا پڑے گا، تو کیا مانا جائے گا؟ یہ 200 ملکوں کی ساری عوام، ساری فوج ہو جائے، مانو، مانیں گے؟ نہیں۔ ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ، قرآن اور حدیث، کسی کی بات سنی جا سکتی نہیں اس کے سوا، اس کے مطابق کرے گا سنیں گے، اس کے مقابل کرے گا تو نہیں سنیں۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے میرے نبی کے بعد کوئی نبی رسول نہیں، سب ایسے ہی تھے۔ محبوب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کھاتے پیتے کیوں ہو، چلتے پھرتے کیوں ہو، تو پہلے جو بھیجے تھے وہ بھی ایسے ہی تھے، کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں، بازاروں میں کیوں چلتے ہیں، تو جو پہلے آئے تھے وہ بھی کھاتے پیتے تھے، وہ بھی بازاروں میں چلتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کی جانچ کیا ہے، امتحان بنایا ہے۔ اتصبرون، اور اے لوگو کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اے محبوب تمہارا رب دیکھ رہا ہے، دیکھتا۔ یہ 18واں پارہ اس آیت پر آج پورا ہوا ہے۔ اب 19ویں پارے سے ہمارا تفسیر کا سلسلہ، اس آیت کے حوالے سے ابھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں جو اس وقت کروں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ کیا تم صبر کرو گے؟ کیا مطلب؟ دکھا دیں یا انتظار کرتے ہو؟ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں رب نے جو کرنا ہے کر لے، جو ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر ان پر وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تکلیف کی صورت میں۔ ایمان والا رب کی بات پر شبہ کرتا نہیں۔ تو آپ نے بنیادی باتیں جو سیکھی، ایک تو ہر حال میں شکر کرنا ہے۔ من دون اللہ سے مراد بت ہے، بتوں کی پوجا کرتے تھے کافر مشرک، اور اللہ کے سوا کوئی پوجا پرستش کے لائق نہیں۔ یہ بتوں نے کبھی نہیں کسی کو کہا کہ ہمیں پوجو، لوگ خود پوچھتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ بھی کہہ دیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم کیسے کہیں گے کہ بھی ہماری کرو، وہ بھی ان کو جھٹلا دیں گے۔ تو یہ لوگ دنیا و آخرت میں ناکام، اور جو نبی کے بارے میں نامناسب بات کرے وہ ہدایت پاتا نہیں۔ ابھی بیان جاری ہے، گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔